أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة الأنفال. سورة الأنفال یہ جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ انفال سے مراد ہوتا ہے غنائم۔ یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی۔ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا کہ اب کامیاب کون ہے اور آئندہ کون آگے ہے۔ مسلمان صرف 313 تھے جبکہ دشمن 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کے پاس ایک یا دو گھوڑے تھے۔ دشمنوں کے پاس 300 گھوڑے تھے، مسلمانوں کے پاس ایک یا دو تھے۔ بظاہر کوئی تناسب نظر نہیں آتا تھا۔ دشمن کا پلہ بھاری تھا لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور جب فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت آیا تو آپس میں تھوڑی بہت کشمکش بھی ہوئی۔ اب نوجوان یہ کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کے جنگ کی تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے، جبکہ بزرگ کہتے تھے کہ ہم نے پیچھے سے تمہارا دفاع کیا تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ آیت 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے دور جاہلیت میں کوئی طریقہ نہیں تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہی سب کچھ لے جاتا تھا۔ صحابہ سے کہا جا رہا کہ یہ جنگ تم نے اللہ کے لیے کی ہے، انفال کے لیے نہیں کی، تو غنائم کو ایک طرف رکھو، اچھے تعلقات کرو، کیونکہ جب باہم جڑنا مضبوطی کی علامت ہے اور تم مضبوط ہوگے، طاقتور ہوگے تو آئندہ دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو۔ تو اللہ کی عبادت اور بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا اخلاق یہ اعلیٰ درجات والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آیت 2 میں آئیے تو ہم بھی اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہمارے دل کانپتے ہیں؟ کیا ہمارا بھی ایمان زیادہ ہوتا ہے؟ کیا ہمارے توکل میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ بہتر اخلاق ہوگا، اتنا ہی انسان کا درجہ بلند ہوگا۔ آیت 7 میں دوسرے گروہ کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ کون سا تھا؟ جو ابو سفیان کی قیادت میں مالی تجارت لے کر آ رہا تھا اور اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا، تو مسلمان چاہتے تو اس کو لوٹ لیتے، اور دوسری طرف سے دوسرا گروہ جو تھا وہ مکہ سے آ رہا تھا لڑائی کے لیے، یعنی تمہیں دنیا کا سامان مطلوب تھا اور اللہ کو حق کی بلندی مطلوب تھی۔ آیت 9 میں خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے رہے۔ حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ سے اللہ کی مدد کا وعدہ بھی تھا، اس کے باوجود آپ کی عاجزی دیکھیے، دعاؤں کی کثرت دیکھیے۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، مدد مانگتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی بہت اہم قانون بتا دیا گیا کہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ پھر گردنوں کے اوپر دو چیزیں ہیں، یعنی ایک تو ان کے سر پھوڑ دو، دوسرا ان کی گردن کاٹ دو۔ آیت 15 میں چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے تو خطرہ تھا اس بات کا کہ زیادہ دشمن دیکھ کر کہیں واپس نہ چلے جائیں، تو ان کو روک لیا گیا کہ میدان جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، ایمان والے ہیں، صحابہ ہیں، لیکن اگر تم بھی ایمان جنگ سے بھاگے تو یہ انجام ہے آگے۔ تو اس لیے انسان کو نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے استقامت اختیار کرنی چاہیے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ بعض اوقات ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کے اور تیسرا اس کو دیکھ کے اس طرح بہت سے لوگوں کے دین سے پھرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی امتحان میں بھی ڈالا، مدد بھی ساتھ کی، تاکہ امتحان میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ تو کس قدر مہربان رب ہے۔ آیت 19 میں آئیے بدر کی بات کی جا رہی، یعنی بدر کے دن اہل مکہ نے صبح دعا کی کہ یا اللہ جو گروہ حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو، تو تم نے خود ہی فیصلہ مانگا تھا، اب تمہاری ناکامی کی صورت میں فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ آیت 20 میں آئیے ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور جو وہ کہیں اسے غور سے سننا چاہیے۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن دل سے نہیں سنتے۔ اصل میں سننے والا کون ہوتا ہے؟ جو مان بھی لیتا ہے بات کو سنتے۔ ایسے لوگوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بات نہیں سمجھتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ کسی کو زبردستی نہیں سنواتا، اسی کے دل میں اتارتا ہے جو واقعی سننے کے لیے آتا ہے اور سننا چاہتا ہے۔ تو اللہ کا کلام سننے کے بعد انسان کا رویہ یا تو اطاعت کا ہوتا ہے یا پھر غفلت کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس علم پر عمل بھی کرے جو اصل میں بھلائی اس کے اندر ہے۔ جو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرے اور پھر عمل میں ڈھال لے، ان کو ہی یہ بھلائی مل
سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو پتہ چل جاتا ہے جو دل سے وسوسے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ آیت 25 میں آئیے، منکر کو روکنا چاہیے ورنہ فتنہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، صرف ظلم کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ اس کو بھی جو نہ روکے۔ آیت 27 میں لا دین لما لا امانتہ لا، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے پاس امانت کا پاس ہی نہیں۔ آیت 28 میں مال اور اولاد، یہ دونوں نعمت بھی ہیں فتنہ بھی ہیں۔ نعمت کب ہے؟ جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اور فتنہ کب ہے؟ جب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اپنے ہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب تقویٰ سے انسان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تقویٰ سے انسان کے اندر اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے۔ جتنا جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر فرقان زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی کچھ چیزیں غلطی نہیں لگتی، پھر وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر سن کر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو خود ہی دیکھنے لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میرے اندر یہ بھی غلطی ہے، میرے اندر یہ بھی کوتاہی ہے، تو پھر انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے اندر سے نکالنے لگتا ہے، اور یوں یوں گناہ دور ہوتے جاتے ہیں، وہ اللہ کا قرب زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ آیت 33 میں استغفار یہ عذاب سے بچانے کا سبب ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عذاب سے دو پناہیں ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا، اور دوسرا استغفار کرنا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو ایک حفاظت ختم ہو گئی، اب صرف دوسری باقی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی حفاظت ہوتی ہے۔ استغفار کی وجہ سے پھر ہمارے گناہ نہیں لکھے جا رہے ہوتے۔ آیت 39 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کفار قریش کے خلاف جنگ کر رہے تھے، اصل مقصد کیا تھا کہ فتنہ ختم ہو، دین پورے کا پورے اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب مشرکین مکہ سے کہا جا رہا کہ باز آ جاؤ ورنہ مومنوں کا مولا تو اللہ ہے، وہ ان کی مدد کرے گا اور تمہاری شامت آ جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے کیونکہ وہ ہمارا مولا ہے۔ پارہ 9 کمپلیٹ ہوا۔ چھوٹے سے اس کے ہائی لائٹس دیکھیں تو سب سے اہم جو بات ہم نے پورے پارے میں پڑھی وہ تھی کہ نعمتوں کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر خوشحالی اور بدحالی دونوں ہمارے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ نیک کام کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی فخر، غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کامیابی صبر کے ساتھ ہے، سختیاں اور تکلیفیں دونوں دلوں کو نرم کر دیتی ہیں۔ پھر تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اپنے امور اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے۔ پارہ 10 وَاعْلَمُوا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھیں تاکہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں، اس راستے پہ جو صراط الذین انعمت علیہم، جس پہ اللہ نے انعام کیا۔ تو قرآن مجید یعنی اللہ کی رسی کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، کیونکہ کتاب کے آنے کا مقصد بھی یہی آتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، یعنی ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لے لیں، اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں کو جانیں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن عموماً ہم صرف اس کی قرأت اور اس کے حفظ کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل اس لیے کیا گیا کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنایا اور تلاوت کو کافی سمجھ لیا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ یحییٰ ابن سعید سے بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے، محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا۔ اس آدمی نے کہا میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ زید بن ثابت جو کہ ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا 7 دن میں قرآن مکمل کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے۔
زید نے کہا یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے 7 دن سے پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کیوں ہے؟ تو زید نے کہا اس لیے کہ میں قرآن میں غور و فکر کروں اور اس کے مسائل پر رک کر تدبر کروں۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رک رک کر اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے تلاوت کا معمول بھی آپ ترجمہ والے قرآن سے بنائیے، خصوصاً جہاں نیچے لفظ لفظ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، تاکہ پڑھتے پڑھتے رک جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اس پہ غور و فکر کرے۔ کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سمجھ یہ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے جس کے لیے وہ آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ سورۃ انفال آیت 41 میں جنگ بدر کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں کشمکش بھی ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے جو مال غنیمت جو جنگ سے حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اس کی تقسیم کس طرح ہے؟ اس کے 5 حصے ہیں۔ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں لفظ آیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس مال سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ لیکن 5واں حصہ خمس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، اور پھر باقی 4 حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہے، جن میں سے پیادہ کا 1 حصہ ہے، گھڑ سوار کے 2 حصے ہیں اور 1 اس گھوڑے کا خچہ ہے۔ اسی طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا۔ مال غنیمت کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت ایمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو 1 سوئی بھی اس میں سے لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جو خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ آیت 42 میں آئیے جنگ بدر کی تصویر جہاں پیش کی جا رہی، 2 فریقوں کو جنگ بدر میں لا کر ایک دوسرے سے بھڑا دیا۔ یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا۔ ان میں بڑے بڑے سرداران قریش جو تھے وہ مارے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا بدلہ تھا، عذاب تھا۔ اللہ چاہتا تو ان کی قوت توڑ دیتا۔ آیت 43 میں کافر تھوڑے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ساری قدرت اور طاقت اور ہر چیز کو کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جب زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے تو اس کو پکاریں، اس سے مدد حاصل کریں، اسی کی طرف راغب ہوں، کیونکہ کرنا اسی نے ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے مسئلہ حل ہوگا، کہ کوششیں اپنی جگہ ہوں۔ مسلمان میدان جنگ میں تھے، انہوں نے میدان جنگ میں اپنا سب کچھ حاضر کر دیا اسلام کے لیے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ صرف تمہاری کوششوں سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ آیت 45 میں زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کشتی کی چال کی طرح ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ یعنی زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کچرے کی چال ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ تو بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام ہی نہیں کرتے، کام میں ثابت قدمی ہی نہیں دکھاتے۔ کبھی یہ چیز شروع کرتے ہیں، آدھی کی، چھوڑ دیا، کچھ اور شروع کیا، وہاں دل نہیں لگا، کچھ اور شروع کیا۔ انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کو اختیار کرے تو کھلے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، استخارہ کرے، جب عزم ہو جائے، پکا ارادہ ہو جائے کہ یہ کرنا ہے، پھر کر کے چھوڑے، مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو نہ چھوڑ دے۔ دوسرا کام اللہ کو بکثرت یاد کرے، یعنی ہمت بھی لگائے، اللہ کی یاد بھی زیادہ سے زیادہ ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیاب کریں گے۔ یعنی کامیابی کے 2 نکات اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں کہ ثابت قدمی ہو اور اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کے ذکر میں بہت سی دعائیں بھی ہیں، بہت سی التجائیں بھی ہیں، بہت سی فریادیں بھی ہیں۔ پیچھے جیسے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فریادیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کے ساتھ کر رہے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی تیری رحمت کی فریاد میں کرتا ہوں۔ اس کلمہ کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول پاتی ہے۔ یہ فریادی کلمات ہیں۔ یہاں کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو لوگوں کو بتانے، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ سے اپنا تعلق قائم کیجیے، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، کرنا اسی نے ہے، کوشش کے ساتھ خوب دعائیں کیجیے۔
آیت 46 میں کامیابی کے لیے اور بھی کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے اور آپس میں جھگڑا نہ کیجیے۔ اس چیز سے سختی کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیم کوئی کام کے لیے نکلے تو ان کے دل آپس میں جڑے ہوں، ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کو کاٹنا نہ ہو۔ آپس کی لڑائیوں سے، خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہوں یا جماعت کے اندر ہوں، اس سے ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہاری عزت برباد ہو جائے گی۔ تو جمے رہیے، گھبراہٹ اور بے چینی سے پرہیز کیجیے۔ جھگڑا ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے کیونکہ اس سے غصہ اٹھتا ہے، اور جب باہم ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے تو ایک دوسرے سے تعاون ختم ہو جاتا ہے، اور جب تعاون ختم ہوتا ہے تو پھر فوج ہو، جماعت ہو یا گروہ ہو، تو وہاں پہ مقصد دل پر فوکس کرنے کے بجائے جھگڑے پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دشمن کے شر سے بچنے سے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن قابو پا جاتا ہے۔ یہاں پر خاص طور پر اس کو بچنے کے لیے کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری کو جب یمن میں بھیجا تو آپ نے ان سے باقاعدہ فرمایا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، انہیں نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ جو اس وقت کے گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے، یعنی لیڈر تھے، تو لیڈر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنی جماعت کو پیار محبت کے ساتھ لے کر چلے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ اب اتھارٹی مل گئی تو پھر دوسروں پر حکم چلا کر ان کی زندگی مشکل کیجیے، ان پر سختیاں کیجیے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سکھایا کہ ان کو خوش رکھنا ہے، ان کو نفرت نہیں دلانی، اتفاق رکھنا ہے، اختلاف نہیں پیدا کرنا، اور یہی چیزیں کامیابی کی علامات ہیں۔ جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر جو خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کرے، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کروا دے گا۔ یعنی وہ نماز تو نہیں رکوا سکتا لیکن فساد ضرور کروائے گا، تو دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل جدا ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسندیدہ نہیں ہے۔ جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا جھگڑا چھوڑ دے، یعنی حق اس کا ہے لیکن اس کو چھوڑ دے اور پھر صلح کر لے۔ آیت 47 میں آئیے، اشارہ ہے کفار قریش کی طرف جو مقابلے کے لیے آ رہے تھے بہت دھوم کے ساتھ۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے، اور اپنے غلط کاموں پہ بھی اترانے والے ہیں۔ تو اترانا اور فخر جتانا یہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے کو، اس کے فریب کو سب کے سامنے ظاہر کرے گا۔ لیکن یہ دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا، دین کا لبادہ تھا اس پہ۔ تو شیطان نے آپ کے دشمنوں کو، مخالف فوج کو دھوکے میں مبتلا کیا کہ تمہاری طاقت زیادہ ہے، تمہاری شان و شوکت زیادہ ہے، مسلمان تو تعداد میں کم ہیں، ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، لہذا تم غالب رہو گے اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ کہتے ہیں کہ شیطان ایک شخص کی شکل میں باقاعدہ ان کے ایک لیڈر کی شکل میں آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ تو عین موقع میں وہ دھوکہ دے گیا، اور یہی شیطان کا کام ہوتا ہے، انسان کو اکساتا ہے، اور جب انسان غلط راستے پہ چلتا ہے تو پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے، یعنی وسوسے دوسرے فریق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، دیکھو جہاں تمہارے خلاف چڑھائی کر رہا، حتیٰ کہ دنیا میں بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور مروا بھی دیتا ہے۔ ایک اور بات جو یہاں شیطان نے کی وہ یہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، معلوم نہیں وہ سچا تھا جو جھوٹا تھا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ اگر شیطان کو اللہ سے ڈر لگتا ہے تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگتا، اور اگر جھوٹا ہے تو پھر جھوٹے کی بات کا تو اعتبار ہی نہیں۔ عقاب عقوبت سے ہے، عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے اور حرام کام کے ارتکاب پر آتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کوئی فائدہ نہیں، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں کرتا، اس کے اطاعت نہیں کرتا اور پھر کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اپنے کہنے میں جھوٹا ہے۔ سچا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر پھر اللہ کی رضا کے کام بھی کرے۔ آج بھی مسلمانوں کو اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں، لیکن ایسی باتوں کی جواب میں انسان کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مجرموں کو اس وقت بھی مارتے ہیں۔ آیت 52 بتاتی ہے، جیسے فرعون نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں طرز عمل اختیار کیا، قریش کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ آیت 53 یاد رکھیے، نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر انسان اطاعت گزار بھی ہو اور شکر گزار بھی ہو۔ اسی طرح برا حال بھی اچھے حال میں نہیں بدلتا۔
جاتا جب تک انسان اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا۔ اب دیکھیے ہم ریسورسز کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ بعض ممالک جن میں پانی کی قلت ہے، اس کے باوجود ہم پانی کی ضیاع سے پرہیز نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب لوگ ابیوز کرتے ہیں تو اللہ ان کو مشقتوں میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نعمتوں کو صحیح استعمال کرے اور استعمال کر کے پھر شکر گزاری ہو، تاکہ اللہ اس کو مزید نعمتیں دیتا رہے۔ دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کو سوال کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چوزے کی طرح ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ تو نے آخرت میں جو بھی مجھے سزا دینی ہے وہ دنیا میں دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں کی؟ تم کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی سزا نہیں مانگو، اپنے لیے بھلائیاں مانگو۔ مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، بیماری ہو تو شفا مانگنی چاہیے۔ آیت 54 میں کفار قریش کو بتایا جا رہا کہ آج تمہارے سامنے بھی وہی انجام ہے جو پچھلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوا۔ ان کے مخالفین کو تباہ کیا، لیکن محمد کی قوم میں سے جو ایمان لایا اس کو بچا لیا گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان میں سے کچھ جنگ بدر میں مارے گئے، اور کچھ کا ذکر انشاءاللہ سورہ توبہ میں آئے گا کہ ان کو مہلت دینے کے بعد ان کو دھمکی دی گئی، اگر تم نہیں مانتے تو تم نکل جاؤ یا پھر تمہیں ختم کیا جائے گا۔ آیت 55، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اپنے سامنے پا کر، سارے دلائل دیکھ کر، پھر بھی لوگ یعنی کفار نہیں مانتے تھے، تو جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہوں ان معاہدوں کو پورا کیا جائے۔ سورۃ مائدہ میں بھی حکم دیا گیا کہ معاہدہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو جو غیر مسلمان کے ساتھ ہو، اسے پورا کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرکار ہر پیغمبر کو فتح بخشی۔ آیت 60 میں آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی مدد کے وعدے کے ساتھ ساتھ تم اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو۔ اس تیاری کے لازماً مال ہے، تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا وہ بدلہ پائے گا اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہوں، اور آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ دھوکہ دیں گے، پھر بھی آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے صلح پہ آمادہ ہو جائیے، کیونکہ ہمارا دین صلح پسند ہے۔ جنگ تو صرف بوقت ضرورت ہوتی ہے۔ آیت 63، محبتیں مال سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ بعض گھرانوں میں دیکھیے شوہر بڑے بڑے قیمتی تحفے بیویوں کو لا کے دیتے ہیں، لیکن وقت نہیں دیکھتے، پاس نہیں بیٹھتے، اس بات کا خیال نہیں رکھتے، اور سمجھتے کیا ہے کہ صرف مال دے کے خوش کیا جا سکتا ہے، تو کبھی بھی وہ اپنی بیوی کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس ایک غریب شوہر جو بیوی کی جذبات کا خیال رکھتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہ کہیں زیادہ جواباً میں اپنی بیوی سے محبت اور عزت پاتا ہے۔ یہ کسی بھی رشتے کے معاملے میں دیکھ لیجئے، آپ لوگوں کو مال سے نہیں خرید سکتے، مال سے خریدے ہوئے لوگ صرف وقتی فائدہ دے سکتے ہیں، ان کے دلوں میں مستقل محبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے کہ یہ محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالیں جو زمین میں ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے۔ تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اللہ جس کے دل میں اس کی محبت ڈال دے یہ اسی کا کام ہے۔ اس لیے اگر بچے آپ سے محبت نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں، شوہر کے دل میں نہیں، تو اللہ سے دعا مانگتی رہیں کہ یا اللہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے مسخر کر دے، ہماری طرف راغب کر دے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اچھے خوشگوار تعلقات میں ہوں۔ کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور جواباً اگر محبت نہ ملے تو بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ ابن عباس کی بات فرماتے ہیں کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی بھی چیز اسے دور نہیں کر سکتی۔ اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی لوگوں کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ محبت ڈالنے والا ہو۔ تو نقطہ کیا ہے، راز کیا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کرنا ہے، وہ آپ کے سارے معاملات کا ذمہ لے لے گا، وہ آپ سے معاملات درست کر دے گا۔ ہم بعض اوقات دوسروں پہ الزام شروع کر دیتے ہیں یا صرف رونے دھونے سے کام لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ آسان طریقہ بتایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں، تو مسئلہ حل کرنا ہے، کوشش ہم کریں گے، مدد تو کرے گا، تو پھر دیکھیں کیسے کیسے معجزات ہوتی ہے۔ بہت سی دعائیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ ایک بہترین دعا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم، یعنی یہ گھروں کے جھگڑوں کے فساد میں بہترین دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، یعنی اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر،
ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں اندھیروں سے نجات دے کے روشنی کی طرف لے آ، ہمارے تمام ظاہر اور باطن بدکاریوں سے محفوظ رکھ، ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہمارے زوج اور ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کو پڑھنا معمول بنائیے، دن میں 4 دفعہ پڑھیے، 5 دفعہ پڑھیے، روز کا ایک صفحہ پڑھیے، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیے، کیونکہ اگر ہم اپنے حافظے، اپنے سوچ اور اپنے دل سے دعا مانگے تو ہم کبھی وہ ساری چیزیں نہیں مانگ سکتے جو نبی کی دعائیں ایک جامعہ دعا میں ہمیں سکھا دیا جاتا ہے۔ تو جو کچھ آپ نے مانگا اس طریقے سے اگر ہم مانگے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اس کا حل دینے والا ہے۔ ہم صرف پریشان آنا آتا ہے، ہمیں کسی بھی مشکل کا حل کرنا نہیں آتا، تو ہمیں کیا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہے تو ہم اچھی دعائیں مانگنے والے بن جائیں۔ تو یہ دعائیں خود اپنے لیے پڑھا کریں، سب کی طرف سے بھی پڑھا کریں، خاص طر رمضان میں سحری کے وقت، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، دن کے وقت، نمازوں کے بعد، تاک راتوں میں، لیلۃ القدر میں معلوم نہیں کون کون سی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ زندگی کا نقشہ ہی ہمارا بدل جاتا ہے۔ اس لیے دعاؤں کو اپنی عادت بنائیے۔ اللہ کس کے لیے کافی ہوتا ہے؟ آئی 64 بتاتی ہے کہ ان مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے احکام کی حفاظت کریں تو اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ وہ 10-11 سال کے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ بچوں کو یہ باتیں بچپن سے سمجھا دینی چاہیے تاکہ بچپن سے ہی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور پھر تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو یاد رکھیے، جو اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر نماز مت چھوڑیں۔ تو اس لیے جو شخص بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آئی 66 کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ دین کو سمجھ رکھنے والا، اللہ کی معرفت اختیار کرنے والا، اللہ کے احکام کو سمجھنے والا ہی اللہ کی مدد پاتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری دی گئی کہ صبر مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی تکلیف دینے والی بات یا کام یا چیز سامنے آتی ہے یا کوئی غم دینے والی یا خوف میں مبتلا کرنے والی، تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید واویلا کرنے سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ حکم دیا جا رہا کہ صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، اس نجی کو جو غم، خوف، پریشانی میں لگی ہے اس کو دعاؤں میں تبدیل کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ آئی 70 میں جنگ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو 10-10 بچے پڑھانے کا کام دے دیا گیا، ان کو بھی تسلی دی جا رہی۔ سبحان اللہ، دین کے اندر کیا رحمت ہے! اللہ چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت دے گا اور آج جو فدیہ تم سے لیا گیا اس سے بہتر دے گا۔ آیت 71، اگر یہ مشرکین مخالفت نہ کرتے آج یہ قید نہ کیے جاتے۔ قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے، آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہیں خیر کثیر سے نوازا۔ آیت 73، جس طرف کفار ایک دوسرے کے اولیاء ہیں تمہیں بھی اسی طرح مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ آیت 74، الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہاجروا، اور ہجرت کی آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا جیسے جنگ بدر کے موقع پر، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے پناہ دی یعنی انصار اور ان کی مدد کی، مدینہ والے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ آیت 75، یاد رکھیے، دین کی مدد جن 2 طریقوں سے کی جاتی ہے ان کی تفصیل ہے، یا تو مہاجرین یا انصار کی شکل میں، یا پھر اللہ، انسان اپنے اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یا قربان کرنے والوں کو پناہ دے دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو دونوں کے باہم تعلقوں سے ہی دین آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ کے ساتھی جو مکہ سے آئے اور مدینہ والے، ان کے باہمی تعلق، ان کی محبت اور ایک مقصد میں اکٹھا ہونے کو بیان کیا جا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے باغوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مالوں میں شریک کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کے لیے سعد بن ربیع نے کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جس کو تم پسند کرو اور پھر تم چاہو تو اس سے نکاح کر لینا، لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں خود کام کروں گا، میں خود کماؤں گا۔ یعنی انہوں نے لالچ نہیں رکھی، کیونکہ وہ مال کے لیے آئے ہی نہیں تھے، جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، جو نیت، جو غرض ان کے ذہن میں تھی، اس کے لیے کام وہ کر رہے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس قوم کے پاس ہم آئے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ حج کرنے والی ہے اور تھوڑا مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غمخواری کرنے والی ہے، اگر مال نہیں ہے پھر بھی دوسروں کا خیال کرتی ہے، دلجوئی کرتی ہے، اور انہوں نے ہمیں محنت اور مشقت سے بھی باز رکھا ہے، ہمیں آرام و راحت میں شریک کیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف ہے کہ ہماری ساری نیکیوں کا ثواب ان کو ہی نہ مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، جب تک تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا خیر کرتے رہو گے، ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو یہ تمہارے ساتھ اچھے رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کو دل سے دعا دیں، چاہے سامنے دیں، چاہے دل میں دیں، یا کسی بھی قبولیت کے موقع پر دیں۔ تو محسنین کے احسان کو یاد رکھنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ شکریہ ادا کرنا ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیجیے، ہم آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ تو مہاجرین نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، لیکن انصار ہمیشہ سے مہاجرین کا خیال رکھنے والے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دے۔ انسان نے مشورہ کیا کہ آپ ایسا نہ کریں تاکہ آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ہمارے بھائیوں کو نہ دیے جائیں۔ یہ کیسا دل ہوتا ہے؟ یہ بڑے دل والے لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ اتنی بڑی وسعت تب آتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا اجر اللہ سے ملنے والا ہے۔ اس کا صرف پتہ نہیں ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، اس کے دنیا کے مال کی لالچ اس کے دل کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ وہ جو سوچتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اللہ نے اسے آج دیا تو کل بھی دے گا، اور اگر آج کسی اور کو دے دیا تو کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا، عنقریب تم دیکھو گے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اور ایسی حالات میں میری ملاقات تک صبر کرنا۔ سورۃ انفال مکمل ہوتی ہے، سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے۔ اس کے دو نام ہیں، سورۃ برہ اور سورۃ توبہ، جبکہ اجتہادی طور پر اس سورت کے 1900 نام بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ واحد وہ سورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا، پھر جب مصحف عثمانی تیار ہوا اس میں بھی اسی طرح لکھ دیا گیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے۔ اس سورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا، اسی وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ التوبہ کا لفظ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے، اور سب سے زیادہ اسی صورت میں آیا ہے، تقریباً یہ 16 دفعہ آیا ہے، اسی لیے سورت کا نام بھی سورت التوبہ ہے۔ سورت انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اور یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ کچھ اس دوران نازل ہوئی، ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے، دونوں کو مضمون ملتا جلتا ہے، دونوں میں غزوات کے متعلق احکامات ہیں۔ آیت 1 میں آئیے، جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا اب ان کے معاہدے ختم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا۔ اب جو آپ کے مخالفین تھے ان کو وارننگ دی جا رہی کہ اپنا مستقبل تم سوچ لو، اگر تم نے نبی کو ساتھ نہیں دیا یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آیت 4 یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے کہ انسان اپنے عہد کو نبھائے۔ جب حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب گزر جائیں تو مشرکین کو دی جانے والی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، توبہ اس وقت سچی ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے۔ زبانی توبہ کو عمل کے ساتھ ثابت کرنا لازم ہے۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، کیونکہ ارکان خمسہ میں سے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ یہ فقراء کا حق ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کمزور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جائے۔ تو انہیں نماز اور زکوٰۃ کی شرط پر امان ملی تھی۔ آیت 6 میں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے جہالت میں لوگوں کو ختم نہیں کرو۔ تو اخوت اسلام کی بنیادیں ہیں، یعنی صرف زبانی کلامی بات کرنا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ یاد رکھیے، خوف، خشیت اور رحمت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات درست کرتا ہے، پھر اس کے دلوں میں لوگوں کا خوف نکل جاتا ہے، اور جو لوگوں کے ڈر کے ان کے بنانے کی فکر کرتے رہتا ہے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تو لوگ بھی راضی نہیں ہوتے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، پھر انسان کہیں کبھی نہیں رہتا۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا یقین رکھو
رکھو کہ بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی خشیت کا فائدہ کیا ہونا ہے؟ سورۃ نور میں آتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یعنی کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ تو اللہ کی خشیت کامیابی کی کنجی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، سورۃ الملک میں ہے، یعنی اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، ان میں ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے۔ آیت 16، اللہ تعالیٰ وقفاً توقفاً تم پر آزمائش ڈالے گا تاکہ وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا رہے۔ آیت 18 میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مسجدوں کی آبادی بھی تب ہی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کو صرف چندہ دے دینا کافی نہیں ہوتا، مسجد میں آ کر صفائی کر دینا، مسجد کو خوشبو لگا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو آباد کرنے میں اپنے عمل ہے۔ مسجد کی آبادی یعنی نماز ادا کرنے سے ہوتی ہے، تعلیم کے حلقے کرنے سے ہوتی ہے، تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھیں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھروں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ وہ آباد رہیں، تو کیا اللہ کا گھر آباد نہیں کریں گے؟ سارا وقت اپنے گھروں میں رہیں گے؟ اللہ کے گھروں میں مستقل طور پر حاضری دینی فریضہ ہے۔ مردوں کی نماز جماعت کے ساتھ قبول ہوتی ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ یہاں پر اللہ نے واضح کیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں، ان میں خاص چیز بتائی گئی، وہ لوگ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ مسجد آباد کرنے کے راستے میں بھی طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں، اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ہر قیمت پر وہ مسجد میں پہنچتا ہے۔ آیت 19 میں حاجیوں کو پانی پلانا بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام بتایا جا رہا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ اللہ کی راستے میں سخت محنت کریں۔ صرف نیکی کے کاموں میں غریبوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا نہیں ہے، صرف مسجد کی صفائی ستھرائی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ایمان کی ترقی اور اللہ کی راہ میں کوشش یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، نیک اعمال تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں افضل ترین اعمال خود کو اللہ کی راہ میں ٹھکا دینا ہے۔ آیت 21 میں آئیے، آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے راستے میں نہ نکلیں، لوگوں کو دین کی طرف نہ بلائیں تو مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی تعلیم کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ اس کے پیچھے کتنی لوگوں کی محنت موجود ہوتی ہے، جنہوں نے دعوت پہنچائی، لانے کا انتظام وغیرہ کیا۔ یہ سب چیزیں محنت سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں انسان کا اپنا خون جلانا پڑتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ صفائی کر دیں، لیکن وہ آرام کا کام ہے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کو چار باتیں بھی سننا پڑتی ہیں کہ پیچھے کیوں پڑ گئے، آ جائیں گے جب ہمارا دل چاہے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ قرآن ہی پڑھنا نیکی ہے، نیکی کے اور کام نہیں تو کیا ہم گھر والوں کی خدمت نہیں کر رہے، بچے نہیں پال رہے؟ یہ سب بلا شبہ نیکی کے کام ہیں، لیکن آپ کے بچے دین پر نہیں رہے تو ان کو کھانا پلانا، ان کو بڑا کرنا، ان کو پڑھانا، ان کے کاروبار لگانا وہ کس کام آئے گا؟ ایسی اولاد صدقہ جاریہ کیسے بنے گی؟ تو اس کے لیے صرف مسجد کا امام کافی نہیں ہے، جن کے پاس ایک سیشن ہے کہ ان کو پکڑ کر لے ہیں وہ اس کو مسلمان بنا دے۔ اس لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ ان کے مستقل طور پر روزانہ ان کو دین کی دعوت دیتی رہیں۔ ان کے لیے مسلمان عورتوں کو بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری کہا گیا۔ جاہل ماں جاہل اولاد پیدا کرتی ہے۔ جب ماں کو خود علم کی قدر نہیں ہوتی، خود علم میں محنت نہیں کرتی، وہ بچوں کو نہیں سکھا سکتی۔ فطری طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتی رہیں تو بچے بڑے بڑے مدارس میں بھی نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ وہ آپ کے عمل سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے رویے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اذکار کر رہے ہیں تو ماں کا ہلتا ہوا منہ دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں کچھ اچھا کام کر رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بھائی کے کاموں کے لیے نکلنا محنت مانگتا ہے۔ جب ہم اپنے دنیا کے لیے نکل سکتے ہیں تو دین کے لیے نہیں نکل سکتے، یہ افضل درجے کا کام ہے۔ ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اپنے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے پاس ہمارا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کام کو معمولی نہ سمجھیے، اسے نیکی کا کام سمجھ کر کرتے رہیں۔ پھر اس تعلیم کے دوران آپ کو طرح طرح کی ٹپس ملتی رہتی ہیں، پھر آپ کسی نئے پروجیکٹ کے لیے صدقہ کرتے ہیں یا نیا راستہ ڈھونڈتے ہیں، ایک نئی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ آپ کی پروگرس ہوتی ہے، آپ کا گرو ہوتا ہے۔ آیت 24، یاد رکھیے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا ہوگا، اس کی اطاعت کو قبول کرنا ہوگا، اس کے قول کو قبول کرنا ہوگا، اس کی رضا کو، اللہ سے خوف اور امید کو، اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے ہم نے کوئی امید نہیں رکھنی۔ اگر ایسا نہیں تو اللہ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہ ہو۔ اگر کوئی زبان سے دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہوگا، اپنے قول سے ہی اپنی بات کو جھٹلا رہا۔ اس کے ضروری ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز اللہ اور اس کا رسول اور اس کی
راہ میں محنت ہو، ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے مال اولاد کے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والد اور اس کے اولاد سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ دو الگ موقع پر آپ نے فرمایا تھا۔ آیت 25 میں اس صورت میں غزوہ تبوک کے علاوہ غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ کو مستقل خبریں مل رہی تھیں کہ مسلمانوں پر حملے آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن حوین، حوازن اور ثقیف کے قبائل بہت ماہر تیر انداز تھے۔ انہوں نے پہلے سے ہی اپنی جگہ معین کر رکھی تھی، پوری طرح تیار تھے۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج نہیں تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، تو انہیں اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر ہوا۔ یعنی وہ خود زیادہ ہے، اپنی کثرت پہ تعجب ہونے لگا، خوش ہونے لگے کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ اب تعداد میں زیادہ ہیں۔ اللہ نے معاملہ برعکس کر دیا۔ وسائل اور اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ ہی گئے۔ آیت 26 حنین میں مسلمانوں کی کثیر تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت حاصل ہوا، اور یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ حنین والے طائف کے علاقے کے لوگ تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ طائف کے علاقے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لیکن جب آپ نے ان کے قیدی واپس کیے تو وہ کثرت سے مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کل تک آپ کے دشمن تھے۔ آپ کو کہا بھی گیا کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں ان سے۔ آپ نے فرمایا شاہد ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر انہی کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم اور بہت سے لوگ نکلے جو مسلمانوں کے لیے دنیاوی کامیابیوں کو ذریعہ بھی بنے۔ آیت 28 میں آئیے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان کو دنیاوی مفاد سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر اللہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، کسی اور راستے سے دے دیتا ہے۔ جو ملنا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، اسے نافرمانی سے حاصل نہ کریں، اسے اللہ کی اطاعت سے حاصل کریں۔ رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے محتاجی سے نہ ڈریے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ مکہ میں غلہ لاتے تھے، ان کو وہاں آنے سے روک دیا گیا تو مسلمانوں کو ڈر یہ ہوا کہ غذائی قلت ہو جائے گی، تو کہا گیا نہیں، اللہ اپنے فضل سے آپ کو غنی کرے گا۔ اور پھر ہوا کیا، سارا عرب مسلمان ہو گیا، مکہ کے ہر طرف سے غلہ آنا شروع ہو گیا، دولت کی ریل پیل جو ہے وہ ساری مکہ میں ہونا شروع ہو گئی۔ مشرکین مکہ کے بعد اہل کتاب سے نمٹنے کی تلقین کی جا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیرہ عرب میں سب کو مسلمان کرنا تھا۔ عدی بن حاتم جو عیسائی تھے یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے علماء کو اپنا رب نہیں بناتے، تو آپ نے فرمایا تو کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ رب تو وہ ہوتا ہے جو قوانین دیتا ہے۔ آیت 32 وہ چاہتے ہیں کہ اپنے غلط کاموں سے اسلام کے خلاف ایسی باتیں کریں کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ اگر ان باتوں سے، ان کے کاموں سے اسلام کو ختم ہونا ہوتا اب تک ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہر دور میں یہ کوشش جاری رہی۔ ایسی کوشش کرو، غلط باتیں اسلام کے ساتھ منسوب کرو کہ لوگ مسلمان نہ ہوں اور جو ہوں وہ اس سے پھر جائیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ وہ ایسے کسی بھی کام کو کامیاب ہونے دے گا۔ تو دین کو غالب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ کثرت سے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں۔ آیت 35 اگرچہ یہ آیت ایک خاص پس منظر میں ہے لیکن پھر بھی اس کا حکم سب لوگوں کے لیے۔ کنز وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ تو جہاں ایسے بہت سب سے لوگوں کو وارننگ دی جا رہی، اگر وہ مال جمع کرتے رہتے ہیں، اس میں اللہ کا حق نہیں دیتے، اس میں غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ جس دن وہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام ہے کہ حشر کے میدان میں بھی حشر ہوگا اس کا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، دنیا میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، لہذا اب اپنی جمع شدہ دولت ہے اس کا مزہ چکھو۔ اب انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں لے آتا ہے اور اس کو برکت دے دیتا ہے، اس میں نشوونما ہوتی ہے، یعنی وہ پاک بھی ہوتا ہے اور وہ مال زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک اچھا سا پودا لے لیں، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اگاتی ہیں، ان کو ہم نکالتے ہیں تو پودا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو جس مال میں برکت ہوتی ہے اس کی خیر زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں سے روک کر رکھا جائے وہ انسان کے لیے وبال بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالے۔ وہ مال جو دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، اپنے بھی کام نہ آیا، وہ قیامت کے دن وبال بنے گا۔
اصل میں اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ انسان سب سے زیادہ مال سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے نوازا جائے۔ اگر تجربہ کر کے دیکھیں، جس انسان سے، جس چیز سے ہم جتنی زیادہ محبت کریں گے وہ اتنا زیادہ ہمارا دل توڑنے والا بنے گا۔ مال سے زیادہ محبت کریں گے تو وہ اتنا ہی مال ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ تو محبوب چیز کے ذریعے ہی اللہ عذاب دیتا ہے، وہی چیز وہ جو محبوب ہوگی ہمیں وہ گرم کر کے ہم پہ لگائی جائے گی۔ تو یاد رکھیے، جو شخص کسی چیز سے محبت کرے اسے اللہ کی عطا سے آگے کر لے۔ جیسے مثلاً بچہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو بہلاتے، کھلاتے، پلاتے، سیر کراتے وہ اپنی نماز ہی چھوڑ دے، تو وہی بچہ سخت نافرمان ہوگا، مصیبت کا باعث بنے گا، کیونکہ اس کو بت کی طرح پالا، اللہ کا حکم پیچھے چھوڑا، اس کو دیکھتے رہے۔ اسی طرح ہر چیز میں مثالیں دیکھتی جائیں۔ آیت 36 میں آئیے، سال کے 12 مہینے پہلے دن سے ہی ایسے ہیں۔ اہل عرب لڑائی کے بڑے دل دادا تھے، یعنی حرام مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا، جبکہ وہ حرام مہینوں میں لڑنا چاہتے تھے تو حرام کو حلال کر لیتے، حلال کو حرام کر لیتے، یعنی سال کے 4 مقرر مہینوں کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی 4 مہینے وہ احرام بنا لیتے۔ دین میں اس طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی کہ انسان اس میں اپنی خواہشات، اپنی مرضی سے اس کو دین میں داخل کر کے دین کا نام دے دے، جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر حیلہ سازی کی، اور یہی مشرکین عرب بھی کر رہے تھے۔ اب غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ 600 میل دور، سخت گرمیوں کا موسم ہے، کھجوروں کے باغ جو ہیں پکے ہوئے ہیں، سب کو نکلنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن یہ فرض درجے میں حکم تھا، سب کے لیے نکلنا جو تھا وہ مشکل تھا۔ تو آخرت کے مقابلے میں یہ چند دن کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، یہ چند دن کی راحت اور پھر ہمیشہ کی تکلیف۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کے مشقت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیے، رمضان کے دن مشقت والے ہیں، اللہ کی خاطر کھانا ہے، اپنی نیند ہے، قربان ہے، سب کچھ ہم نے اللہ کی خاطر قربان کرنا ہے آخرت کی جنت پانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کی چاہت تھی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، بس تم باقی رہنے والی آخرت پر فنا ہونے والی دنیا کو نقصان ہی دے دو۔ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو وہاں پیچھے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ بعض اوقات دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایک چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو لوگ دین کو پیچھے چھوڑتے ہیں اور دنیا کو آگے کر لیتے ہیں۔ دین جو ہے وہ پیچھے چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ آیت 40 میں آئیے، مدینہ میں مشکل ترین حالات ہیں۔ جنگ تبوک بہت بڑا امتحان تھی۔ پھر وارننگ دی جا رہی کہ اگر تم جنگ میں نہیں نکلو گے، نبی کے ساتھ نہیں دو گے، رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے، تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد اس وقت بھی کی جب کفار نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا۔ ہجرت کا موقع یاد کرو، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور دوسرا کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، دیکھیے دشمن سر پہ کھڑا ہوا، اللہ پر اتنا توکل کہ فکر نہ کرو، غم نہ کرو۔ ابو بکر صدیق کا ایمان بھی بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ ابو بکر انسان تھے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ہر لیول پہ ہمیں کرنے کا کام ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو، علماء کو، دین کی طرف بلانے والوں کو کسی مشکل وقت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو سب کچھ پتہ ہے، یہ خود ہی سمجھ جائیں گے، نہیں وہ بھولنے والے ہیں۔ بعض اوقات سکھانے والے، پڑھانے والے جن کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں، مشکل وقت میں ان کو سبق زیادہ یاد آتا ہے۔ ہمارے دین کا حکم یہ ہے، اس کے لیے ہمارے دین نے بڑا خوبصورت ہمیں اصول دے دیا کہ ہمیں کامیاب ہونے اور نقصان سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریے۔ جب کوئی پھسلنے لگے، جب کوئی گھبرانے لگے تو اس کو تھام لیجیے، اس کو تسلی دیجیے۔ اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر کے دین پر بڑے احسانات تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہے، آپ ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے۔ میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائے، اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے ان کو اعزاز دیا گیا، ان کی کھڑکی کھلی رکھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت خرچ کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا، اتنا کسی مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ تو یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا کہ آپ اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، ورنہ ہم کہاں جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔
ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہر لازم ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے. جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے وہ ساتھ جاتے. آپ کو قبائل کے بارے میں بہت معلوم ہوتا تو وہ گائیڈ کرتے کہ کس قبیلے کے کس طرح بات کی جائے. غار سور میں بھی آپ کے ساتھی تھے. ہجرت میں آپ کے ساتھ تھے. ہجرت کا حکم آنے سے 4 مہینے پہلے ہی اونٹیاں پالنا شروع کی. تیاری اس امید پہ کہ شاید مجھے بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. مدینہ میں بھی آپ کے ساتھ ہر جنگ میں حاضر رہے. غزوہ بدر ہے, غزوہ احد ہے, خندق ہے, فتح مکہ ہے, حنین ہے, تبوک ہے, کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور یہ آپ کے ساتھ وزیر کی طرح ہوتے تھے. مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج ہم سب گواہ ہیں کہ حجرہ مبارک میں آپ کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس سے بڑا کسی کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی اتنی اچھی عاقبت نصیب ہو, کتنا اچھا ساتھ نصیب ہو. کیونکہ دنیا میں انہوں نے سخت ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا. تو جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے, دین کا مددگار بنتا ہے, انصار اللہ بنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے. اور یہاں پہ کیا فرمایا, لا تحزن, یعنی غم نہ کیجیے. غم جو ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کو کھا جانے والی چیز ہے. اس لیے حق الواسع کوشش کرنی چاہیے کہ غم اور ڈپریشن سے انسان باہر نکلے. اس کے لیے دوا کھانا چاہیے, ضرور کھائے, کوشش کرے, ہر طرح کی محنت کرے اور پھر دعائیں مانگیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل, یعنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دکھ سے, غم سے, عاجزی سے اور سستی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ فرماتے, لا الہ الا هو العزیز العلیم عزیز الحلیم, لا الہ الا هو رب العرش العظیم, لا الہ الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو نہایت عظمت والا ہے, بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے اور عرش کا رب ہے. آیت 41. ہلکے بھی نکلو, بوجھل بھی نکلو, آسانی ہے تب بھی نکلو, مشکل ہے تب بھی نکلو. سفر دور کا ہے. مومنوں کو ابھارا گیا کہ اپنے مال اور اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرو. مال پہلے کہا, جان بعد میں کہا. پتہ کیا چلتا ہے کہ مال کے ساتھ جہاد کرنا نفس کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی زیادہ مقدم ہے. یعنی دین کی سپورٹ میں اپنا مال نکالتے رہنا, یہ نہیں کہ کسی ایک دن نکال دیا یا مال دے دیا بس کافی ہو گیا. ہر روز کچھ نہ کچھ نکالیں, جب موقع ملے نکالتے چلے جائیں تاکہ اللہ کے دین کو قوت حاصل ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا. بعض اوقات ہم صرف مال دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ کیا کسی بھی مشن کو اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم دنیا کمانے میں لگے ہیں. تو اپنا مال لو, اپنا وقت لگاؤ. صرف چند لوگ گنتی کے رہ گئے, وہی ہر کام میں حاضر ہوتے ہیں جس سے سب کچھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا ہے کہ فی سبیل اللہ اپنے کام بھی لگائیے اور اپنا مال بھی ساتھ لگائیے. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ ایک دفعہ مال لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا. آیت 42 بتاتی ہے کہ مومن کو چاہتے نہ چاہتے تیار ہو گئے, لیکن اب جو منافق تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی لے لی. وہ آ کے اپنا عذر بیان کرتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ بھی کر لیتے اور کہتے ٹھیک ہے نہیں جاؤ, تمہاری مجبوری ہے, ہم انسسٹ نہیں کرتے. اللہ فرما رہی ہیں کہ اب ان کو چھٹی نہیں دی جانی چاہیے تھی. پھر پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ کتنے مخلص ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مخاطب کر کے ایک ایک حکم دے رہے. آپ بھی جب کسی کو وصیت کرنی ہو, آپ سے اندازہ ہو کہ وہ اسے اچھی بات نہیں لگے گی, تو پہلے اس کے لیے دعا کیجیے, اس کی خوبیوں کا ذکر کیجیے, اس سے ہمدردی ظاہر کیجیے, اس کے بعد اس کو نصیحت کیجیے. ہم میں سے بعض ایک بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ میں ایک بات کہوں گی, آپ مائنڈ نہیں کرنا. پہلے ہی ایسا تیر برسا دیا کہ بندہ خوف زدہ ہو گیا, اب کون سا پہاڑ میرے پہ ٹوٹنے والا ہے. ساری توجہ اس مائنڈ نہ کرنے پہ چلی جاتی ہے, وہ نصیحت پہ دھیان کم ہی جاتا ہے, تو آپ کی بات متاثر کن نہیں رہتی. قرآن یہ حکمتیں سکھاتا ہے کہ اپنے گھر سے شروع کیجیے. اپنے بچے کو مشکل سے مشکل کام کہنے کے پہلے اس کی تعریف کریں, اس کا حوصلہ بڑھائیں, اس کو بتائیں کہ تم بڑی بڑی مشکلوں میں بڑے ثابت قدم ہوئے ہو, فلاں جگہ فلاں وقت میں تم نے یہ کمال کا کام کیا, مجھے تم سے امید ہے یہ بھی تم کر جاؤ گے. وہ خوش ہو کر خود ہی شروع کر دے گا. لیکن ہم کہتے ہیں تم نکمے ہو, کچھ نہیں کیا, اب بھی تمہیں کوئی توقع تو نہیں ہے لیکن یہ کرنا تو پڑے گا. اپنی بات کو خود بھی ہم نے گنوا دیا, یا تو پیچھے پڑ جاتے ہیں, دوسرے کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے. یا کوئی مشکل ڈالنی ہو کسی پہ تو آسانی سے بات کیجیے, پہلے اسے ذہنی طور پہ تیار کیجیے. جب زمین کو نرم کر لیا جائے تو ہر قسم کا بیج قبول کرتی ہے. پھر تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے رہیے تاکہ زمین نرم ہی رہے, پوگا اگ سکے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک دفعہ تعریف کی, اس کے بعد ہم بھول گئے, اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ, پھر کام نہیں کیا, پھر یاد دہانی کروانا شروع کی, اور وہ جو کام تھا اس کا کباب پتہ نہیں وہ کہاں گیا. کوئی مشکل ہے تو مل کر سوچیے, غور کیجیے, اللہ ضرور آپ کی راہیں ہموار کرے گا.
آیت 45 یاد رکھیے بعض اوقات دین کا کام چھٹی کے دن بھی کرنے پڑتے ہیں، اور جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ سب لوگ چلے گئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آپ وہاں ہیں تو اس وقت بیزار ہو کے کام کرنا نہ چھوڑیے، بلکہ سعادت سمجھ کے کریے کہ اللہ نے مجھے چنا، اگر وہ لوگ ہوتے تو میں کہاں اس قابل تھی۔ لیکن عموماً انسانی نفسیات ہے، جب دیکھتے ہیں کہ سب انجوائے میں ہیں تو کہتا ہے میں بھی بھاگ چلوں۔ اس موقع پہ بھی اپنے آپ کو قابو رکھے، اور یہاں جس موقع پر کس کام کے لیے تیار نہ ہو اس کے لیے خود کو پیش کریے کہ یہ میں کر لوں گی، کیونکہ اپنے ذاتی کاموں کو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کرسیاں لگانی ہیں، بھاگ بھاگ کے کریں گے، لیکن اگر مسجد میں ہمیں کرسیاں لگانی پڑ جائیں تو ہم وہیں پہ پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے موقع دیا، شکر کیجئے کہ آپ سے کوئی خدمت لے رہا تو اس کے لیے نیکی کے کاموں میں جو بھی کام ہے اس میں پیچھے نہ رہیں، کیونکہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو رہے ہیں۔ دین کے لیے آگے بڑھیے جب تک ہم فرض کے ساتھ نفل ادا نہیں کریں گے، کیونکہ فرائض کو ہماری ڈیوٹی ہے۔ میرا دن کون سا ہے بس اس لیے کہ میں حاضر ہوں، اس کے بعد مجھے کوئی کانٹیکٹ نہ کرے، میسج نہ کرے، یہ بات غلط ہے، یہ غلط ٹرینڈ ہے۔ بعض اوقات ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے، ہر کام صرف وقت کے اندر پورا نہیں ہوتا، اور کتنا ہی وقت ایسا ہوتا ہے جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، اس وقت کا کفارہ ادا کیجئے کہ آپ ٹائم کی پیمنٹ لے رہے ہیں، اس وقت آپ کے پاس کوئی قائم نہیں ہے اور اب آپ سے وقت کے بعد کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا تو آپ کر کے دکھائیے۔ اب دین کے کام میں بھی چاہیے ایک کیل کیوں نہ کھونس نہ ہو، اللہ کی سعادت، اپنی سعادت سمجھیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کام دیا، آپ کا اجر لکھا جائے گا، اس لیے اس سے پریشان نہ ہو۔ کوئی مسجد میں تلاوت سنتا رہے گا تو آپ کے حصے میں اس مسجد کا اجر جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ فاستبقوا الخیرات یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جب انسان دین کے کام میں پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اسے چین نہیں آتا، بے چینی ضرور لگی رہتی ہے۔ جب منع کر دیتا ہے انسان کسی خیر سے، اس کے بعد انسان آرام کی نیند سو بھی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق انسان سے چھین لیتا ہے۔ نیکی کے کسی کام میں پیچھے رہ جانا یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں آخر کیوں نہ چنا۔ آیت 47 ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی باتیں کرنے والوں میں آ جاتے ہیں، یعنی ہوتے بھولے بھالے لوگ ہیں، نیت نہیں ہوتی، لیکن مثبت بات کم اثر کرتی ہے ان لوگوں پہ، کیونکہ شیطان ان کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ان کو اسلام کی ترقی پسند نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے وہ ترقی اسلام کو عطا کی۔ آیت نمبر 49 میں جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عجیب بہانہ کیا، کہا میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے آپ پر صبر نہیں کر سکوں گا اور فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو مجھے معاف کیجیے، میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ آیت 50 میں دشمن سے دل سے دشمن حاصل ہیں۔ آیت 53 منافقین کی طرف اشارہ ہے، یعنی منافقین بعض اوقات شرما شرمی کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، کیونکہ ایسی بدگلی کے ساتھ دینے سے صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ تو سستی سے ماری پڑی ہوئی نمازیں اور بدگلی کے ساتھ دی ہوئی صدقات اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اپنی دنیا کے لیے تو ہم خوشی سے بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہوئے کتراتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے اٹھ گئے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے کام کاج کرتے، گھر والوں کی خدمت کرتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے۔ آپ کہا کرتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلال نماز کی اقامت کہو، مجھے اس سے راحت پہنچاؤ۔ تو مومن کے لیے نماز سکون ہے، نماز تسلی کا باعث ہے۔ آیت 55 انسان جب دیکھتا ہے کہ جو چیز دنیا کے لیے محنت کرتی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم دین کی خدمت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس پر حیران نہ ہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے زندگی میں سزا لے، یعنی کامیاب اولاد جو ہے وہ والدین کو پلٹ کر پوچھتی بھی نہیں ہے۔ یہی اولاد ہے جو دنیا کے لیے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہے، تو کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں ہی فتنہ اور آزمائش ہے۔ اس کے برعکس مومن کے لیے اس کا مال بھی اس کا اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ آیت 58 منافق وہ ہے جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، ملے تو خوش نہ ملے تو ناراض۔ تو آپ نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جائے ایسا سرنگو ہو جائے جب اس کو ٹانکا چبھے اور اس کو کوئی نہ لگائے۔ یعنی یہ آپ نے ان کو بددعا دی تھی کہ وہ صرف دنیا کے لیے مطلب کے لیے اس میں مال غنیمت لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہوتے ہیں، صرف مطلبی ہوتے ہیں، ان کو اس کی کسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، ان کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ آیت 60 یہ صدقات واجبہ کی بات ہے، یعنی زکوٰۃ کے تقسیم کو مصارف بتائے جا رہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔
فقیروں کو دینی چاہیے، مسکینوں کو دینی چاہیے۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے، فقیر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ اس کے لیے پورا نہیں ہوتا۔ پھر ایسے ورکر جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر ہیں اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ پھر تالیف قلب یعنی وہ لوگ جو بھی اسلام لائے ان کی مالی مدد کرنے کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ پھر غلام آزاد کے لیے، قرض دار ہے تو اس کا قرض اتارنے میں، اللہ کی راہ میں یعنی دین کی ترقی اور خدمت میں، دین کی تعلیم میں، مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے۔ مسافر وہ ہے جو گھر سے بے گھر ہو جائیں، جن کے پاس ضروریات کا سامان ہی نہ ہو، اور یہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ اس میں علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے یا جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ دیا جائے۔ تو ممکن یہ ہے اگر ہو تو آپ بانٹ کے دیں، کیونکہ یا پھر اگر ایک جگہ پہ زیادہ ضرورت ہے تو وہاں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کا کچا کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے تھے۔ آئی 65 اس سورت کو سورت فاضحہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں منافقین کو رسوا کر دیا، ان کے اندر کی باتیں کھول کر بتا دی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ افسوس آج بھی کئی طرح مسلمان ہوتے ہوئے دینی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے، یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے، یہ لطیفے سننے سنانے کی چیز نہیں ہے۔ پرہیز کرنا چاہیے ایسی بات سے جس میں دین کی کسی بھی بات پر، قرآن کی کسی بھی بات پر، کسی آیت یا حکم کا مذاق اڑایا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ سنجیدگی میں یا مزاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا یہ کفر کا رویہ ہے۔ اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو وہاں سے فوراً اٹھ جائیے۔ عورتوں میں بھی نفاق ہوتا ہے۔ اب منافقت کی علامت کیا ہے؟ کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ و خیر سے روک لیتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں کہ اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ آیت 69 اصل میں منافق کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ دنیا سے شدید محبت ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ آیت 70 پچھلی قوموں پر بھی عذاب آنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کا حق نہیں دیا۔ 71 ان تعدوا وتعاونوا علی البر والتقوی یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کیجیے، مال سے، جان سے، وقت سے، مشوروں سے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے جہاں اول درجے کی نیکی جس کا ذکر نماز سے بھی پہلے کی گیا وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف یعنی نیک کام کا حکم کرنا، نیک بات کو پھیلانا۔ 72 کبھی کبھی انسان اچھے کام کرتا ہے لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے کہ اور کیا کام کروں دل راضی ہو جائے۔ انسان کے اندر سے طرف اٹھتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے رب راضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا سے نوازے گا۔ اصل کامیاب یہی لوگ ہیں۔ 73 عبداللہ بن ابی نے آپ کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کی، لیکن جب فوت ہوا تو آپ نے قبر میں لٹا دیا تھا۔ آپ پہنچے تو آپ نے اس کو نکالا، آپ نے گود میں اس کا سر رکھا، اپنا لعاب دہن اس پر ڈالا اور اس کے لیے استغفار کی دعا کی۔ کون ہوگا جو دشمن کے لیے اتنی شفقت کا معاملہ کرے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسانوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن آج ہم اپنے پیاروں کو معاف کرنے کے تیار ہی نہیں ہوتے۔ بہت دفعہ بات سننے میں آتی ہے، کیا کیا جائے؟ معاف نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، نہ کریں معاف، دل پر رکھے بوجھ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کوئی ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی زیادتی کرے تو ہم دل میں پال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تکلیف ہوگی لیکن معاف کرنا الگ چیز ہے۔ میں اپنا حق معاف کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بہترین عمل ہے۔ آیت 74 تبوک سے واپسی پر آپ ایک گھاٹی سے اکیلے سفر کر رہے، 8-9 منافقین آپ کے سامنے آپ پر حملے آور ہونے کو تیار ہوئے، آپ کو یہیں ختم کر دے، تو اللہ نے ان کے ارادے کو ناکام کر دیا۔ منافق کو اب بھی یہی کہا جا رہا کہ وہ توبہ کریں۔ آیت 76 آج بھی کئی لوگوں کا یہ شعار ہوتا ہے کہ وہ منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، ہم اتنا صدقہ کریں گے، اتنا نیکی کا کام کریں گے، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ سے کیے گئے وعدے نہیں بھلانے چاہیے، یہ منافقین کی صفت ہوتی ہے، یہ دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ آیت 79 یاد رکھیے اللہ کے نزدیک کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کس طرح؟ آپ نے فرمایا کسی آدمی کے 2 درہم ہو، وہ شخص 1 درہم صدقہ دے، اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور 1,00,000 درہم صدقہ دے، تو جتنے اخلاص کے ساتھ خرچہ ہوگا اتنا ہی اجر اس پر لکھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا دیا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنے میں سے دیا۔ بعض اوقات ہم اس چیز کو عذر بنائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم کیا کریں؟ تھوڑے سے دے کر دیکھیے، اللہ زیادہ کر دے گا۔ جیسے مثالاً ایک عورت ہے،
جس کے 5 یا 6 بچے ہیں، اب اس کے پاس ایک وقت میں اتنا ہی آٹا ہے کہ ایک وقت میں سب کے لیے وہ اتنی روٹیاں بنا سکے، تو ہر بچے کے پیڑے سے تھوڑا سا آٹا نکال کے ایک طرف رکھتی جائے، ساروں میں سے تھوڑا سا نکال لیا، ایک روٹی بن گئی، اب وہ فقیر کو دے دے، تو جس نے دینا ہوتا ہے وہ تھوڑے سے بھی نکال لیتا ہے، اس کو تھوڑے سے دینے کا بھی طریقہ آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو ایسے مال دیتا ہے اللہ اس کو زیادہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ان کے لیے 70 سے بھی زیادہ دفعہ استغفار کر لوں گا۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی۔ معاف نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ تو آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ ہماری بڑی سخت ہے۔ جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کس قدر زیادہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 حصہ ہے، یعنی 70 کا 1 حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہ رکھتا، یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال نہ کر سکتے، اس پہ کچھ پک ہی نہ سکتا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو مناسب انداز میں ٹھنڈا کر کے دیا گیا۔ آیت 82 ویسے بھی بہت زیادہ ہنسنا اور کہکا لگانا یہ انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ یہ غفلت میں لے جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ آپ سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا، لیکن کہکے لگانا اور غفلت میں رہنا یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ آیت 88 جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا جا رہا کہ جب جنگ میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو بہانے بناتے چلے جاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں، اور امن کا زمانہ ہوتا ہے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، ہم تمہارے جیسے ہیں، جیسی خدمت چاہیے ہم سے لیجیے، لیکن اس وقت جب آتا ہے پھر بہانے بنا لیتے ہیں، پیچھے والوں کے ساتھ رہ کے خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنی اس غلطی کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہ ایک طرف منافقین کا رویہ ہے تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا۔ آیت 90 عبادت اور نیکی کے کام سے بنا کسی غفلت سے کثرت سے اجازت مانگ لینا اور بہانے بنانا اور کام پر حاضر نہ ہونا یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ سابقون الاولون نہیں تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیے، جب زیادہ مشکل حالات ہو تو زیادہ حصہ ڈالیے، عام حالات میں کم ڈال لیجیے۔ جنگ تبوک کے مشکل وقت میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آیت 91 میں آتا ہے کہ یہ میرے دین کی خوبصورتی ہے، نماز میں بھی رخصت رکھی ہے، سفر میں بھی آدھی رکھی ہے، روزی میں بھی رخصت رکھی ہے، زکوٰۃ میں بھی اگر مال ایک مخصوص نصاب تک نہیں پہنچا تو پھر بھی اس میں رخصت ہے، حج بھی صاحب استطاعت کے علاوہ سب پر فرض نہیں ہے، اسی طرح جہاد بھی سب پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے وسائل نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بڑھاپا یا بیماری ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی رخصت ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خواہ ہوں، ان کی نیت اچھی ہو، ان کے دل کی طرف موجود ہو۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے اخلاص نیت کا بڑا فائدہ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں تو وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہے، ان کو صرف عذر کی وجہ سے روکا گیا۔ تو یاد رکھیے نیکیوں کے لیے دل کی طرف بڑی کام آتی ہے، اسی لیے ارادے کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے راستے میں موت ہو جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والوں کے برابر ثواب لکھتا رہے گا۔ اسی طرح عمرے کا ہے، اسی طرح جہاد کا ہے۔ تو مخلص صحابہ پیچھے رہنے پر روتے تھے اور منافقین جانے پر روتے تھے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کسی نیکی کے کام سے محروم رہنے پر ہمیں کبھی رونا آیا؟ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کا صحیح معنی کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔